اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ خلق الخلق من غیر رویۃ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عشرہ ثانی منعقد ہے اور سلسلے کی 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں ہے فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. آج ذرا ظاہر ہے کہ کچھ نئے چہرے بھی تشریف فرما ہے، تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے کئی لاکھ فرشتوں کو مقرر کیا، اور یہ کئی لاکھ بھی میں صرف ان کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لاکھ کا جو عدد ہے وہ زیادتی پر دلالت کرتا ہے. لیکن ہم کچھ بھی کر لیں کسی بھی طریقے سے نہ ان کی تعداد کا علم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہی مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے روز بروز کئی نہ کئی پروردگار عالم فرشتوں کو خلق کر رہا ہے. تو جہاں مسلسل تخلیق ہوتی جا رہی ہے اور خلقت بڑھتی جا رہی ہے، وہاں تعداد کو معین کرنا کم سے کم ہمارے لیے ناممکن ہے. ہاں یہ اگر کہہ دیں کہ اتنے ہیں تو بس اتنے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو جیسا کہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ فرشتوں کی قسمیں بھی ہیں اور فرشتے کسی نہ کسی امر پر مامور بھی ہیں. کوئی زندگی دے رہا ہے، کوئی رزق دے رہا ہے، کوئی موت دے رہا ہے، کوئی اولاد دے رہا ہے. فرشتے فالمدبرات امرا کے ذیل میں ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. آج ظاہر ہے کہ 9 دن سے مسلسل میں آپ کو قسمیں بتا رہا ہوں اور اہل بیت کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. تو اب 2 ہی تقریریں رہ گئیں، تو اب میں زیادہ کسی منزل پہ ٹھہروں گا نہیں، بس ذکر کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن یہاں سے میں پھر وہی جملہ کہوں کہ میں خود یہ دیکھ رہا ہوں برسوں سے جو میں اشرے پڑھ رہا ہوں، میں موضوع اٹھا تو لیتا ہوں، سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں پر لا کے اس بات کو ختم کیا جائے. اس لیے کہ آپ یقین کریں، اس منبر کی قسم کھا رہا ہوں، ابھی تو بہت سا ذکر ہے فرشتوں کا جس طرف میں بڑھا ہی نہیں، اور 10ویں تقریر ہو رہی ہے. یہ ہے ان کی تعداد. تو جہاں اتنے سارے فرشتے ہیں تو کچھ فرشتوں کو تو آپ بھی جانتے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. انہیں قرآن نے کہا کرامن کاتبین. کاتب کیوں کہا؟ اس لیے کہ لکھ رہے ہیں. کاتب اس لیے ہے کہ لکھ رہے ہیں. اب وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہاں جو بیٹھا ہے اچھے عمل لکھ رہا ہے، یہاں جو بیٹھا ہے برے اعمال لکھ رہا ہے. مگر اب دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوا اہل بیت کے فرشتوں پر کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے نور سے بنے ہیں. اب یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پروردگار
تو تو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. ہاں تو تو سب دیکھ رہا ہے. پھر یہ تجھے ان فرشتوں کی ضرورت کیا پڑ گئی کہ یہ تو نے عباس علی ہادی کے 2 فرشتے مقرر کر دیے جو اچھے کام بھی لکھ رہے ہیں اور برے کام بھی لکھ رہے ہیں. تو اب سوال تو یہی ہے, کیا فرشتوں کی ضرورت اللہ کو ہے کہ وہ ان کو خلق کرے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ انسان کیا اچھا کر رہا ہے اور کیا برا کر رہا ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں, ذرا سا ساتھ دیجیے, آگے مجھے جلدی سے بڑھنا ہے. فرشتے کیوں تو نے مقرر کیے؟ کیا تو انسان کے اعمال سے واقف نہیں؟ اب جا کر عالم اسلام سے یہ سوال پوچھئے, کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا. لیکن جب یہی سوال امام سے ہوا, مولا یہ تو بتائیے یہ دائیں بائیں فرشتے ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں اور یہ مسلسل ان کا قلم چل رہا ہے؟ تو امام نے کہا سنو, پروردگار عالم اس سے منزہ اور مبرہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھ نہ رہا ہو. کہا پھر کیا وجہ ہے پروردگار عالم نے انہیں کیوں رکھا؟ کہا رکھا اس لیے ہے کہ تاکہ محشر میں اگر تم مکرو تو یہ گواہی دے میں نے دیکھا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی پلٹ کر یہ گواہی دیں گے پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے. اچھا اب دیکھا کیا کیا ہے وہ سب بتائیں گے. یہ تو تھی پہلی بات. دوسری بات عجیب امام نے کی, کہا ایک ہے اچھا اور ایک ہے برے اعمال لکھنے والا. ٹھیک, اب کیوں رکھا؟ کہا اس لیے رکھا کہ انسان متنبہ رہے, اسے یہ معلوم رہے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے حالانکہ نظر نہیں آ رہا. پروردگار عالم, جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں, پروردگار عالم یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ تمہارے کندھوں پر بھی کوئی بیٹھا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. تم انکار تو نہیں کر رہے؟ تم انکار تو نہیں کر رہے؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے کہا اللہ نے اسے اس لیے رکھا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہو, اور اگر خدا نخواستہ تم گناہ کی طرف لپکو اور گناہ کا ارادہ تمہارے ذہن میں آئے تو فوراً تمہیں یاد آ جائے اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. گویا امام نے بتایا جو تمہیں ثواب کی ترغیب دلائے یہ ہے وہ فرشتہ, جو تمہیں گناہوں سے روکے یہ ہے وہ فرشتہ. یہ کون ہے؟ کرامن کاتبین, جو مسلسل قلم اٹھا رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں. مگر عجیب بات تو اب امام نے کہی کہ جیسے ہی تم نیکی کرتے ہو لکھنے والا لکھ لیتا ہے. یعنی نیکی والے فرشتے کو کہا ہے یہاں, بلکہ یہ بھی میں نے بہت آگے کہہ دیا, اور جملہ سنیے, یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نیت کر لے, توجہ توجہ توجہ, کہا اگر نیکی کرنے والا نیت کر لے, بس نیت کر رہا ہے کہ میں کربلا جاؤں گا, ابھی گیا نہیں ہے, نیت یوں ہی اس نے کی, روایت یہ ہے فوراً حکم ہوتا ہے لکھ یہ ظاہر حسین. نیت نیت نیت, جیسی نیت کی کہا اس کی نیکی کو لکھ. اچھا نیکی والے کو کہا فوراً لکھ, اور بدی والے کو کیا کہا؟ اگر گناہ ہو گیا ابھی ٹھہر جا, ابھی لکھنا نہیں, ٹھہر جا. اچھا کب تک ٹھہرے؟ تھوڑی دیر اور ٹھہر. اب قلم تو اس کے ہاتھ میں ہے, لکھوں کہ نہیں لکھوں, اور وہاں سے بار بار حکم ہے 1 دن رک جا, 2 دن رک جا, 3 دن رک جا, شاید توبہ کر لے. مگر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ گناہ نہ لکھنا مومن کے لیے ہے, منافق کے لیے نہیں. فرشتگان الہی,
حضرت استاد پروفیسر سید قبلہ جعفر زیدی اللہ مقامہ علامہ طالب دوری صاحب، مولانا عنایت حسین جلالی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر تقی ہادی شہید صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی اللہ مقامہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے لیکن آپ کا صلوات دھیما ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ دیکھیں میں اب یہاں زیادہ رک نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس وقت بہت تھوڑا بچا ہے، اب جلدی سے آگے بڑھیے۔ یہ ہے ایک قسم، کس کی؟ کرامن کاتبین، ہر ایک کے دو ہیں۔ اب یہی مجمع اگر گن لیجئے کتنے ہیں اور پھر دو دو پلس کر لیجئے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ پتہ لگا سکتے تعداد فرشتگان؟ کچھ کہہ رہا ہوں، چلیے آگے بڑھیے۔ یہ تو تھے زندگی تک کے، اب پہنچے قبر میں، وہاں پھر دو آ گئے۔ ایک کا نام منکر، منکر غلط ہے، منکر صحیح ہے، منکر نکیر۔ اب یہاں میں وہ بات بتا رہا ہوں شاید بزرگوں کو پتا ہو، جسے نہیں پتا جوانوں کو ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ منکر نکیر ایک لفظ یہ ہے، ایک نام یہ ہے، اور دوسرا نام ہے بشیر اور مبشر۔ کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھیے جب عذاب کے لیے آئے تو منکر نکیر کہتے ہیں، اور رحمت کے لیے آئے تو بشیر و مبشر کہتے ہیں۔ جا کر روایت میں دیکھیے مومن کی قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، بشیر و مبشر آتے۔ اب آپ مجھ سے دلیل مانگیے کہ یہ کہاں سے آپ نے جملہ پڑھ دیا کہ منکر نکیر قبر میں نہیں آتے؟ مفاتیح الجنان پڑھی ہے بھائی، دعاؤں کی کتاب، جس نے سب کے گھر میں ہے، اگر ابھی تک کسی کے مطالعے میں نہیں آئی تو جا کر دیکھ لیجئے گا، جا کر وہ جو تلقین اور میت والا چیپٹر ہے شیخ عباس قمی نے بنایا اسے دیکھ لیجئے گا۔ توجہ، انہوں نے لکھا، بہت توجہ، انہوں نے لکھا جب مومن کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مومن کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس پر بند قبر کے بعد تلقین پڑی جاتی ہے، ایک بار تو قبر میں ہلا کر کہتے ہیں اسما افہم اسما افہم، اور پھر قبر بند کر کے پھر اسے یاد دلاتے ہیں۔ اب جیسے ہی اسے بتا دیا جاتا ہے تیرا اللہ کون، تیرا نبی کون، بولے نا اگر بات سمجھ آ رہی، تیری کتاب کون، اور پھر اماموں کا سلسلہ ہوتا ہے، پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون، 12 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ 13واں نام ہے کوئی، نہ 14واں نام ہے، 12 پر توجہ توجہ، میں بڑے سیکوینس سے آپ کو پوری فرشتوں کی تاریخ سنا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ قبر کے حوالے کر دیا، قبر کو بند کیا، اب تلقین پڑھنے والے نے تلقین پڑھی، علی تیرے امام، حسن تیرے امام، ایک ایک امام کا نام لیا اور تلقین پڑھنے والا پڑھ کر چلا گیا۔ اب آئے منکر نکیر قبر میں جانے کے لیے۔ اب شیخ عباس قمی نے لکھا جیسے ہی قبر پہ پہنچتے ہیں انہیں خوشبو آتی ہے، ایک خوشبو آتی ہے، کس کی خوشبو؟ جو تلقین پڑی ہے، وہ خوشبو سونگ کر کہتے اسے جنت کی بشارت ہو چکی، اب کیا قبر میں جا، چلو اپنا کام۔ آپ سلامت رہیے سر، اللہم بھائی آپ کا بولنا تو بنتا ہے،
9 दिन तक तमहीद बांधी है यहां तक पहुंचाने के लिए। पहले मुनकर नकीर चले गए, उससे पहले किरामन कातिबीन, ये पहला सिलसिला। कब्र में मुनकर नकीर या मुबशिर और बशीर। हमारी कब्र में कौन? मैंने रिवायत सुना दी, अब जाके आप शेख अब्बास कुम्मी को पकड़िए, मिलेंगे नजफ में, इसलिए कि कब्र वहां है। ठीक है ना? ये तो हो गया सिलसिला कहां तक? यहां तक कि कब्र के भी 2 फरिश्ते, अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते। ये है परवरदिगार आलम की तरफ से फरिश्तों की तारीख। अब फिर 2 फरिश्ते और हैं जिन्हें कहते हैं नकाला। तवज्जो, जिन्हें कहते हैं नकाला। अब मुझे मेरे मजमे का मिजाज मालूम है कि ये बात को कैसे समझेंगे। हुआ ये, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तवज्जो, इमाम सादिक हज कर लौटे और आए मस्जिद नबवी में। मेरी तरफ देखें, जैसे ही मस्जिद नबवी में आए तो एक पूरा गिरोह था इमाम के शियों का जो इमाम के साथ चल रहा था। ऐसे में इमाम पहुंचे कब्र रसूल पर और नबी को सलाम किया और ज़ियारत पढ़ी। ऐसे में बनी यकजान का एक शख्स आया और आकर कहने लगा, मौला लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं। इमाम ने कहा, क्या? कहा आपके बारे में कहते हैं आप सिर्फ रसूल की ज़ियारत थोड़ी करते, ये जो यहां है कुछ कह रहा हूं। अच्छा देखिए, लोगों के बोलने में क्या है, उन्होंने इमाम की बात को कुछ से कुछ कर दिया, तो हमारी बातों की हैसियत क्या है? समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी देखिए, बात तो कोई भी किसी भी तरह घुमा दे, फिरा दे और जाने क्या क्या बना दे, ये उस पर है। इससे इमाम नहीं महफूज रखे, अब्बास अली हादी क्या महफूज रहेंगे? समझ रहे नहीं समझ रहे? उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुमान करते हैं कि आप रसूल के साथ इनकी भी और इनकी भी ज़ियारत करते हैं। अब यहां से जुमला सुनिए। एक बार इमाम मुस्कुराए, कुछ जवाबों पे मुस्कुराया जाता है। जुमला सुनिए, इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, ये जो लोग कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं, और जहां तक अगर वो ये समझते हैं कि मैं रसूल के साथ पहलू में भी ज़ियारत करता हूं तो सुनो, इन्नल्लाह खलका 70 अल्फ मलक व यकालू लहू अन्नकाला यंतशिरून फी मशारिकिहा व मगारिबिल अर्ज। तवज्जो, इमाम ने कहा अब देखिए काउंटिंग शुरू कर दीजिए, जो अशरा सुन रहा है शुरू से। इमाम ने कहा परवरदिगार आलम ने 70,000 मलाइका को खल किया है इसी काम के लिए। किस लिए? उन्हें कहते हैं नकाला। नकाला कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मैयत ले जाने को। जो समझा मेरी दा। आप सलामत रहिए। तवज्जो, इमाम ने कहा युकालु लहुम अन्नकाला, उन्हें कहते हैं नकाला। नकाला क्यों कहते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह को, कब्र को, मैयत को उठा कर ले जाते हैं। इमाम ने कहा 70,000 है। अब ये जो 70,000 है, इनका काम क्या है? कब्र में गए, उठाया, पहुंचा दिया। कहा? इमाम का जुमला है। इमाम ने कहा जिस जमीन का वह मुस्तहक होता है, जिस जमीन का वह मुस्तहक होता है, मलक उसे वहीं पर पहुंचा देते हैं। इकबाल जलाल के आलम में कहा, ये जो कह रहे हैं मैं इसकी जियारत करता हूं और उसकी जियारत करता हूं, कब्र खोदो, यहां सलमान अबूसा।
صلی علیہ یقال لہم النقالہ، ان کو کہا جاتا ہے نقالہ۔ امام نے کہا قبر کھودو، دیکھو یہاں سلمان اور ابو ذر لیٹے ہوں گے۔ ان ملائکہ کا کام کیا ہے؟ جو جس زمین کا مستحق ہے اسے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا عزادار دفن کہاں ہوتے ہیں، پہنچتے کربلا۔ یقال لہم النقالہ، وہ نقالہ ہے، نقالہ یہ ہے گروہ، اور 70,000 ہیں۔ ان کا بس ایک کام ہے، یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچانا۔ اب اردو ادب والوں سے بہتر کون یہ جملہ سنے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر، یہی تو ہے نقالہ، یہی تو کرتے ہیں، یہاں سے اٹھائے وہاں پہنچا دیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ارے ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ جب آئیں گے امام، نہیں سمجھ رہا مجمع میرا، جب آنے والے آئیں گے تو لکھا تو یہ ہے کہ وہ نکالیں گے ان کو، اور پھر پتہ، ارے بھائی بولیے کیا، پھر سب میں بولوں پھر ویڈیو بن جائے گی۔ آپ بولے نا میرے ساتھ تھوڑا سا توجہ۔ امام آئیں گے، نکالیں گے، اور پھر درخت پہ پتہ ہے نا کیا ہوگا؟ کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ عقیدے چیک کریں گے۔ روایت ہے، روایت، اور لکھا بھی بڑے بڑے علماء نے۔ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ جس درخت پہ لٹکائیں گے وہ جو خراب درخت ہوگا وہ ان کے لٹکنے سے سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ اگر یہ برے ہوتے، ہاں ہے نا یہ بات، تو سوال تو وہیں پہ ٹھہرا ہے کہ جب سلمان و ابو ذر ہیں تو امام کہاں سے آ گئے؟ نقالہ کا کام ہے منتقل کرنا۔ امام جہاں جسے کہتے وہ فوراً وہاں آ جاتا۔ اس لیے کیونکہ دیکھیے فکریں یہ ہیں کہ یہاں یہ، اس لیے اب بتانا بھی ضروری ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ہے النقالہ۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پہلے بولے کرامن کاتبین، دوسرے منکر نکیر، تیسرے مبشر اور بشیر وہی ہیں ان کی جگہ، اور تیسرے ہم نے بتایا النقالہ۔ اب پھر سنیے، امام نے کہا کچھ ایسے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لَهُمْ عَمَلٌ، لَيْسَ لَهُمْ عَمَلٌ۔ توجہ، امام نے کہا کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جن کا کام بس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا ہے، اور لفظ سیاح رکھا ہے۔ بھائی سیاحت تو کرتے ہیں نا آپ، گھومنے مٹر گشتی کے لیے نکل گئے، اسی کو کہتے ہیں سیاحت۔ امام کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً، کچھ ایسے ملائکہ ہیں سیاحین فی الارض، جو جن کا کام زمین پہ بس ایک ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں سیاحت کرتے، گھومتے پھرتے ہیں۔ لیس لہم عمل، ان کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی بھائی تسبیح کہاں گئی پروردگار؟ ہاں ان کا اچھا گھومنا پھرنا تسبیح ہے۔ ہاں اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، یہ گھومنا پھرنا کیسے تسبیح ہو گیا؟ ہاں گھومنا پھرنا تسبیح کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں، بظاہر عمل نہیں ہے، مگر ایک کام وہ کرتے ہیں جو تسبیح بن جاتا ہے۔
میری طرف. اب سوال یہ ہے وہ کون سا کام ہے؟ امام نے کہا ان کا بس ایک کام ہے، سیاح فرشتے یہ گھوم رہے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں. ایسے میں یہ گزرتے ہیں فَإِذَا مَرُّوا بِبَلْعٍ، یہ کسی ایسے گروہ کے پاس سے گزرے یذکرون آل محمد، جو محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہو. یہ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہر کے کیا کرتے ہیں؟ وَيَشْهُدُونَ عَلَى مَجْلِسِهِمْ، اس مجلس کے گواہ بن جاتے ہیں. وَيَسْمَعُونَ حَدِيثَهُمْ، اور ان کی حدیثیں سنتے ہیں. تو فرشتے وہی آتے ہیں جہاں ذکر اہل بیت ہو. اب اس ذکر کے لیے ضروری ہے 10 لاکھ ہو تو فرشتے آئیں، بلکہ یہاں یہ ہے کہ اگر 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر چھڑ گیا اہل بیت کا، یہ وہاں بھی آ جاتے ہیں. یعنی مجمع نہیں دیکھتے، جہاں انہیں ذکر اہل بیت نظر آئے یہ وہاں آ جاتے ہیں. اور کام کیا ہے؟ گواہی دیتے ہیں اس مجلس کی. اور دوسرا کام کیا کرتے؟ وَيَسْمَعُونَ حَدِيثَهُمْ، اور ان کی حدیث کو سنتے ہیں. مولا بھی تو آپ نے کا کوئی کام ہی نہیں کرتے. ہاں کہا لیس لہم عمل، ان کا کوئی عمل نہیں ہے مگر یہ ہے مجلس سننا عمل ہے. اور میں بتا چکا فرشتے جو بھی کرے وہ تسبیح ہے. ارے ہم تو پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. جب ان کا سننا تسبیح ہے ہمارا پڑھنا تسبیح ہے. اور پھر امام نے فرمایا وَيَكْتُبُونَ ذَلِكَ فِيهَا، اور ان کا بس ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب محشر میں پہنچیں گے، ارے دنیا نہ دے ہمارے فضائل پڑھنے کی گواہی. ہمیں یقین ہے جب محشر میں پہنچیں گے وہ ڈائری دکھا کر کہیں گے انہوں نے ذکر اہل بیت کیا، آپ کہاں سے گواہ لے کر آئیں گے؟ اتنی محبت سے سنا آپ نے. ایسی بات ابھی ذہن میں آئی ہے، پورا عشرہ میرا ایک طرف، یہ بات ایک طرف. سوچئے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی محنت کی میں نے اس عشرے پر، اور میں خود کہہ رہا ہوں پورا عشرہ ایک طرف، یہ بات ایک طرف. اب سوچئے کیسی بات ہوگی موتی بھائی، پورا عشرہ ایک طرف. یعنی میرے لیے کم از کم میرا مجمع یہ تو کہے گا نا پڑھتے مولانا فضائل ہی تھے. ہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے نا جو میرے بارے میں کہے کہ یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے. توجہ، بات جہاں تک پہنچ رہی ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. تو میں تو مسلسل اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور فرشتوں کو عنوان بنا کر. عنوان فرشتے ہیں مگر ذکر اہل بیت ہے. توجہ، اب میں نے کیا کہا؟ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں پورا عشرہ ایک طرف، یہ ایک طرف. بڑے تفصیل سے آپ کو سمجھا چکا فرشتوں کی تسبیح کیا ہے. یہ جو کریں وہ تسبیح، لیکن کوئی ایک مخصوص تسبیح تو ہوگی کہ جو فرشتے یسبحونا، جسے قرآن نے کہا یسبحونا تسبیح کرتے ہیں، ان کی کوئی تو مخصوص تسبیح ہوگی. میں نے بڑا تلاش کیا کون سی تسبیح ہوگی، مجھے ملتی گئی. کہیں اللہ اکبر، کہیں الحمدللہ، کہیں سبحان اللہ، یہ ساری تسبیحاں تھیں. لیکن میری کیا حیثیت جب مولا علی کا جملہ آ جائے. توجہ، جملہ آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں. علی کا جملہ آ جائے تو میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات. میری ساری تحقیق ایک طرف، علی کا ایک جملہ ایک طرف. اب میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے یہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے. توجہ، مولا ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. مولا فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ کہا سنو،
ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحہم عند اللہ. جب جب فرشتے میرے فضائل پڑھتے ہیں یہی اللہ کے ہاں ان کی تسبیح ہے. اللہم صلی علی ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو عالم سے جا کر تصدیق کروا لیجئے گا, لیکن ایسے کے پاس جائیے گا جو کتابیں پڑھتا ہو, فیس بک سے دیکھ کے مجلسیں نہ پڑھتا ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی. علی کہہ رہے لتتذاکر فضلی, وہ آپس میں ایک دوسرے کو میری فضیلتیں سنا رہے ہوتے ہیں. وذالک تسبیحھا عند اللہ, اور یہ ان کی تسبیح ہے. کتنے قسمیں ہو گئیں, نقالہ تک پہنچ گئے. بس بھائی تمام کروں تقریر, بہت توجہ سے سنیے گا, کل بھی گفتگو ہوگی لیکن ذرا آج کی حد تک کسی منزل تک پہنچانا ہے. سب کی توجہ ہے. منکر نکیر, مبشر اور بشیر, کرامن کاتبین, النقالہ. کتنے گروہ ہو گئے؟ 4. اب ایک گروہ اور سنیے. وہ گروہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے امام کی موجودگی میں, اس وقت آتے ہیں. یعنی ایک گروہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جب جنگ ہو یہ آئیں گے. اب ان کی بھی قسمیں ہیں. میری طرف دیکھیے. اب یہ کہاں پر ملیں گے؟ جائیے سورہ آل عمران کو کھولیے. میں آیت اسکپ کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے کسی منزل تک پہنچانا ہے. پڑھیے سورہ آل عمران 120 سے لے کے 124 آیتیں پڑھ ڈالیے. اس میں اللہ نے بتایا, اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب بدر کی لڑائی چھڑ رہی تھی. توجہ فضائل ہو رہے ہیں. جب بدر کی لڑائی چھڑی تھی تو بہت سے لوگ قدم پیچھے کر رہے تھے. اس وقت آپ نے ان سے کہا گھبراؤ نہیں, اللہ تمہاری مدد کرے گا فرشتوں کے ذریعے. اور قرآن میں تعداد لکھی ہے, تعداد. آیتیں جا کے دیکھیے گا, تعداد لکھی ہے. کہ ابھی تم نے ان سے کہا تھا کہ 3000 فرشتے آئیں گے. 3000 فرشتے آئیں گے کس لیے؟ مدد کے لیے اور لڑنے کے لیے. پہلی آیت میں یہ ہے. پھر اللہ نے بڑھ کر کہا ہاں حبیب تم نے کہا تھا کہ اللہ چاہے تو 5000 بھیج دے. اللہ چاہے تو 5000 بھیج دے. ہم نے 5000 بھیج دیے. توجہ. بدر میں کتنے آئے؟ 5000. کون؟ فرشتے گانے الہی اہل بیت رسول. 5000 فرشتے آئے بدر میں. مسلمان بدر جیتے کہ نہیں؟ جیت گئے نا. اب جیت ہو گئی. سوال یہ ہے ان فرشتوں کا کیا ہوا؟ یہ جو 5000 آئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو جیسے ہی جنگ ختم ہوئی اور فتح ہوئی انہوں نے کہا ہم واپس تو نہیں جائیں گے. توجہ. تو فرشتوں نے کہا ہم واپس تو نہیں جائیں گے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حکم امام کی حدیث ہے, کہا حکم خدا یہ ہے کہ اب ہمیں انتظار کرنا ہے کسی کا. نہیں سمجھے؟ ہمیں انتظار کرنا ہے کسی کا, اس لیے کہ انہی کا ایک وارث آئے گا. یہ 5000 فرشتے آئے تھے اب تک ہے جو واپس عرش پر نہیں گئے. ان کا بس ایک کام ہے, انتظار. کچھ کہہ رہا ہوں. ان
فرشتوں کا بس ایک کام ہے انتظار. تو میں پوچھوں تم انتظار کرتے ہو تسبیح کب کرتے ہو؟ کام مہدی کا انتظار ہی تسبیح ہے. اللہم صلی ان 5000 اللہم صلی علی. کیسا لگ رہا ہے موضوع؟ ان 5000 ملائکہ کا بس ایک کام ہے انتظار. اب فرشتوں کو پکڑیے اور کہیے انتظار سے تو بس کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ اور کیا سن رہے ہیں. فرشتوں کو حالانکہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے آپ کے فرشتے, ہاں اس لیے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. لیکن فرشتوں سے پوچھئے ارے امام کے لیے کچھ تو کرو, ارے کوئی زمینہ فراہم کرو, یہ کرو وہ کرو, آمادگی کرو اور یہ کرو اور وہ کہا نہیں, ایک کام ہے ہمارا انتظار, اور یہی تسبیح ہے. اب آپ مجھ سے پوچھئے یہ انتظار کیسے عبادت ہو جاتی ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں, یہ انتظار کیسے عبادت ہوتی ہے؟ جا کے روایت پڑھیے. امام نے فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرج. ہمارے مہدی کا انتظار افضل عبادت. امام زمانہ کا انتظار. انتظار الفرج افضل العبادہ. زمانے کے امام کا انتظار افضل عبادت ہے. تو جب عبادت کا معیار دے دیا امام نے, یہی فرشتوں کی عبادت ہے کیا؟ انتظار. وہ 5000 بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کام کر رہے ہیں انتظار. جب آئیں گے تو وہ کام کریں گے اپنا. اب سوال یہ ہے آئے تو تھے, کس شکل میں آئے تھے؟ بھائی جاگے کس شکل میں آئے تھے؟ سورہ انفال نے بتایا. سورہ انفال, اب بدر کو ذرا سا سمجھیے آیت کے اعتبار سے. قرآن نے کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا. کچھ نہیں سمجھ رہے. پتہ چلا بہت سے لوگوں کے اعمال کو شیطان سجا رہا ہوتا ہے. خوش ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن نے کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ, شیطان نے ان سے کہا کیا؟ اِنِّي جَارٌ لَكُمْ, میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا دوست ہوں. اور کہنے لگا کوئی گھبرانے وبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا غالب لکم اليوم من الناس, تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, ہم تمہارے دوست ہیں. ہاں ہم تمہارے دوست ہیں. اب قرآن کہتا ہے جیسی اس نے سب کو اپنے مکر میں لیا اور کہنے لگا گھبرانا نہیں میرے دوستوں, اے میرے مشرک دوستوں, اے میرے کافر دوستوں, میں بدر کی بات کر رہا ہوں, گھبرانا نہیں, انی جار لکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب قرآن نے کہا ہوا یہ کہ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے, نقص علی عقبیہ, وہ ایڑیوں کے بھل بھاگ گیا شیطان, اور ایک جملہ کہتا ہوا بھاگا انی بریء منکم, میں تم سے اظہار برات کر رہا ہوں. اے ہائے شیطان کا تبرہ, انی بریء منکم, میں تو تم سے اظہار برات کر رہا ہوں. توجہ, کیوں؟ انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. توجہ, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اب یہاں پہ سب علماء نے لکھا اصل میں شیطان نے ان کو ورگلا تو دیا تھا اور بدر میں لے آیا,
لیکن جب آمنے سامنے لشکر ہوا تو فرشتے آئے جنہیں لوگ نہیں دیکھ رہے تھے, شیطان دیکھ رہا تھا. یہاں تک سب ساتھ ہیں, میں بس یہاں ایک سوال اٹھا رہا ہوں, شیطان فرشتوں کو دیکھ کر کیوں بھاگے گا؟ توجہ, شیطان فرشتوں کو کیوں دیکھ کر بھاگے گا؟ اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے فرشتوں کو, سب کو جانتا ہے, رہا ہے ساتھ, لیکن پھر بھی شیطان رہا. جانتا ہے انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو بھیا شیطان ایک بات تو بتاؤ, یہ تم فرشتوں سے ڈر کے بھاگ رہے ہو کیا؟ نہیں. فرشتے کتنے؟ سب بولے کتنے؟ سورہ آل عمران سے پتہ چلا, انفال میں یہ پتہ چلا کہ شیطان انہیں دیکھ رہا تھا. تو شیطان فرشتوں سے تو نہیں بھاگ سکتا. سوال یہ ہے بھاگا کیوں؟ ہر فرشتہ علی کے چہرے کا تھا. توجہ, شیطان نے اصول دے دیا, اگر علی برداشت نہ ہو بھوکا نہ کرو, بھاگ جاؤ. آسان نہیں ہے موضوع. مل کے جواب دیں. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. ذکر علی نہ کرو, نماز باطل ہے. ہمارے مرکز کے آگے دوسرا نظام باطل ہے. ارے ابلیس کے پوتے, تجھے کیا پتا جلوائے ولایت کیا ہے؟ نماز تو کچھ بھی نہیں, علی کے بغیر تو پورا اسلام باطل ہے. توجہ, شیطان نے کہا, شیطان سمجھ گیا, اور جملہ اس کا قرآن نے لکھا انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, اس لیے میں بھاگ رہا ہوں. پتہ چلا شیطان بھاگتا ہے. توجہ, کچھ بات اب دیکھیے, قرآن نے شیطان کو کچھ کہا ہے, کہا یہ تو جن ہے, جن کہا ہے نا. اچھا, جن مولا علی سے بڑے ڈرتے ہیں, بڑے ڈرتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی پر جن آ جائے, وہ کہہ دے فوراً سے مولا علی کا نام لے لے, بھاگ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں, رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور پہلو میں ایک جن بیٹھا تھا, سوال جواب کرنے آیا تھا. ایسے میں دور سے علی آ گئے. اب وہ اتنا بڑا ہیو دیو تھا, جیسی اس نے علی کو دیکھا اتنا سا ہو گیا. روایت ہے, روایت بہار الانوار کی, جن اتنا سا ہو گیا. رسول اللہ نے کہا ارے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا, تم اتنے سے کیوں ہو گئے ہو, کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھیے علی آ گئے. رسول نے کہا تو کیا ہو گیا اگر علی آ گئے تو؟ کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں, نوح کی کشتی تیار تھی سواری کے لیے. ایسے میں جب سب بیٹھ گئے تو میں نے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی, جیسے ہی کشتی پانی پر تیرنے لگے گی میں جلدی سے اس میں سوراخ کر دوں گا. یہاں میں بڑا سوراخ کرنے کے لیے علی آ گئے. کچھ نہیں سمجھ رہے. جب سے میں ڈر رہا ہوں, اس لیے کہ اتنی زور سے انہوں نے ہمارے ہاتھ پہ بازو مارا تھا اپنا. پھر بڑا ہوا, کہا یہ دیکھیے نشان, علی کے زخم بھرتے نہیں ہیں. علی کے دیے ہوئے زخم. توجہ توجہ, تمام ہونے جا رہی ہے تقریر. تو یہاں سے یہ پتہ چلا جنات جو ہیں وہ علی سے ڈرتے ہیں. اور اب میں بھائی ایک جملہ سنیے, ابھی آگے تو پھر میں جلدی سے آگے بڑھوں. بہت بڑے ہمارے عالم گزرے, انہوں نے ایک دن جن کو بلا لیا. ہوتے ہیں نا تسخیر, جو علم رکھتے ہیں وہ جنوں کو بلا لیتے ہیں. انہوں نے جن کو بلایا, کہا یہ تو بتاؤ تم لوگ کے عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, عالم سے کہا ہے عالم صاحب, جب تک اعلان غدیر نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہم میں پتہ نہیں کون کون سی قسمیں تھیں.
जिनों में खत्म हो गई, पता नहीं कौन कौन सी किस्में थी। कहा फिर गदीर के बाद क्या हुआ? कहा क्या हुआ? गदीर में दो गिरोह हो गए, या मोमिन होगा या काफिर होगा, जिनों में मुनाफिक नहीं होगा। तो अब ये जो जिन है ये डरते हैं अली से, और जाहिर है कुरान ने कहा वकाना मिनल जिन, कौन? शैतान। ये तो अब्बा है सारे जिनों के, तो ये तो और डरेगा। तो इसने ये कहा इन्नी अरा माला तराउन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। ये वाले जिन है जंग वाले, ओ ये फरिश्ते हैं जंग वाले। समझ रहे ना मौजू? तमाम हो रही है तकरीर। ऐसे ही जहां अल्लाह ने जमीन पे अली की शक्ल पे फरिश्तों को भेजा, तमाम हो रही है तकरीर। नबी जा रहे हैं महराज पर, चले जा रहे हैं। ऐसे में अब रिवायत के फिक्र है, जहां से गुजर रहे हैं आ गए फरिश्ते, अली कैसे? फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया गिरो, अली कैसे? जिब्रील से रसूल अल्लाह ने कहा अरे भाई ये तो इतना जहां देखो अली कैसे, अली कैसे, अली कैसे। हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हमसे ज्यादा अली मशहूर है आसमानों पर। रसूल अल्लाह के जुमले हैं, आखिरी जुमले तकरीर के। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अली ज़्यादा मशहूर है। ऐसे में रसूल अल्लाह चले जा रहे। अचानक से रसूल अल्लाह जैसे ही पहुँचे, बस अब इसके बाद वो जगह है जहाँ सिदरतुल मुंतहा जिब्रील भी नहीं जा सकते। अब वहाँ दूर से देखा तो रसूल अल्लाह ने कहा अरे ये तो बिल्कुल इसके बाजू अली जैसे, ये कमर पुश्त भी अली जैसी और अमामा भी वही वाला है। ऐसे में रसूल अल्लाह ने कहा अली, और वहीं से रसूल अल्लाह ने कहा ये क्या तुम हमसे पहले पहुंच गए यहाँ पे? अरे अली तुम हमसे पहले पहुंच गए। ऐसे में उसने यूं रुख किया, अब जो किया तो चेहरा भी अली। तो रसूल अल्लाह ने कहा या अली तुम हमसे पहले यहाँ पर पहुंच गए। कहा हम अली नहीं हैं, तवज्जो, काम अली नहीं है। कहा फिर कौन हो? कहा या रसूल अल्लाह क्या बताएं, फरिश्तों ने तंग कर दिया अल्लाह को। जब देखो हमें अली को देखने जाना है, हमें अली को देखने जाना है। अल्लाह काम दे रहा है, कह रहे हैं हमें तो अली को देखने जाना है। नहीं समझ रहे आखिरी जुमले तकरीर के। या रसूल अल्लाह जिद लगा रखी थी इन्होंने, जब देखो इजाजत दे दे हम जरा अली को देखकर आ जाए। परवरदिगार अली को देख, ये हर वक्त की जिद थी फरिश्तों की। परवरदिगार आलम ने कहा बहुत तुम्हें अली को देखने का शौक है, लो मैं एक फरिश्ते को अली का चेहरा दे देता। अली या अली, 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 नारे हैदरी, अली या अली। बस तमाम हो गई तकरीर। उस दिन से ये फरिश्ता अली के चेहरे का है आसमान पर। हाँ, अब जिस फरिश्ते को अली को देखना है वो देखे। तस्बीह कहाँ गई? अरे ये फरिश्तों की थोड़ी, ये तो आपकी भी तस्बीह है। अली का चेहरा देखना इबादत है। फरिश्ते तो वही करते जा रहे हैं, अली का चेहरा। आखिरी जुमला तकरीर का। अब ये जो लोग कहते हैं ये शिया बड़े अजीब हैं, कभी ताबूत की शबी, कभी अलम की शबी, कभी झूले की शबी, कभी इसकी शबी, कभी उसकी शबी। ये क्या इन्होंने बना रखा है? अल्लाह से पूछो, हमने बाद में बनाया है, पहले शबी उसने बनाई। बस तमाम हो गए। कल यहीं से आगे होगी गुफ्तगू फरिश्तेगान इलाही और अहले बैते रसूल। कल आखिरी तकरीर है। यह है अली का चेहरा। हर मलक अली के चेहरे को देख रहा है और ये उसकी तस्बीह हो रही है। तो आपने देखा कितनी तादाद है मलाइका की। मगर असल चीज़ क्या है? हर मलक का रिश्ता अहले बैत से है। ये है मौजू फरिश्तेगान इलाही और अहले बैत रसूल। तमाम हो गई तकरीर। यह है अली के चेहरे का मलक। और लिखा यह है कि जब
19 की सुबह इब्ने मुलजिम ने अली के सर पे तलवार का वार किया तो जो ये फरिश्ता आसमान पे था इसका सर भी पारा पारा हो गया। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। इस फरिश्ते का सर पारा पारा हो गया, लहू की धार थी और कतरे थे मुसलसल जो चेहरे पर बहते जा रहे थे। और हर फरिश्ता इस मलक को देखता तो इब्ने मुलजिम पे लानत भेजता। लिखा रिवायत में यह है कि अब जब भी इस फरिश्ते को जो कि अली के चेहरे का है, जब कोई मलक देखता है उसका बस एक काम है, इब्ने मुलजिम पे लानत करना। और यही इसकी तस्बीह है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार, जिन चेहरों को देखना तूने इबादत बनाया हो, उन चेहरों के साथ क्या क्या जमाने ने कर दिया। अली का चेहरा तलवार के लिए तो न था, जिसे समझ आ रहा है वही गिरिया करेगा। परवरदिगार, अली का चेहरा भला तलवार के लिए बनाया था तूने। परवरदिगार, और अली का पोता अली अकबर, क्या वो चेहरा इस काबिल था कि उसको काट दिया जाता? आप गिरिया कर रहे हैं, बहुत रोएंगे आप, इसलिए कि आज बहुत कयामत की रिवायत पढ़ना है। मौला मुझे हिम्मत दे रिवायत पढ़ने की, मुझसे पढ़ी नहीं जाती मगर मैं कोशिश करूंगा कुछ पढ़ने की। लिखा यह है कि इन चेहरों के साथ करबला वालों के क्या क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, मगर एक जुमला सुनिए जल्दी जल्दी। कासिम का सर भी काटा गया, अली अकबर का सर भी काटा गया, अली असगर का सर तो बाप की आगोश में कट चुका था। मगर जो बातें करबला इन सरों के साथ हुआ, मैं क्या क्या दास्तान सुनाऊं। कासिम के सर के लिए लिखा यह है कि जब जालिम पहुंचा इब्ने ज़ियाद के दरबार में और सर उसने देखा कासिम का, तो कहने लगा ये सर मुझे दे दे, मैं अपने वतन जा रहा हूं। कहा क्या करेगा? कहा मैं अपनी कौम को दिखाऊंगा इस जवान का सर मैंने काटा है। वो सर ले तो गया मगर क्या बेअदबी हुई, वो जिस जगह पर लेकर गया वहां एक खेल खेला जाता था और खेल ये था सब अपनी सवारियों पर बैठ जाते थे और हाथों में बड़े बड़े डंडे होते। आखिरी जुमला, हाथों में बड़े बड़े डंडे होते थे और एक गेंद नुमा शय उनके सामने होती थी, उससे वो खेलते जाते थे। यही उनका खेल था। जब ये सर कासिम का लेकर अपने देहात पहुंचा, रात हो रही थी, उसने सोचा मैं दरवाजे पे कासिम का सर रख दूं, सुबह को मैं सर दिखाऊंगा और कौम को बताऊंगा ये सर मैंने काटा है। वो तो जाकर सो गया। अब जो सुबह हुई, जवानों का वहां से गुजर हुआ, वो समझे ये सर नहीं है, खेलने का आला है। आखिरी जुमला, वो ये समझे ये तो खेलने की चीज है। मुझे माफ करना आजादारो, मैं पढ़ने का आदी नहीं हूं, मगर तारीख में लिखा है एक बार उन्होंने कासिम का सर उठाया, मैदान में लेकर चले। सबने कहा अरे आना बड़ा है, डंडे छोड़ते ना हो। एक बार अपने अपने डंडों को उठाया, घोड़ों पर बैठे, कासिम का सर मारते चले गए। मगर लिखा ये है एक माँ थी जो रो के कह रही थी ना करो मेरा पोता का। मातम हुसैन।